بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کی ایسی ہو جو آپ حل کروانا چاہتے ہو، یاد رکھیے آل محمد کے تمام تر ازواج مقدسات باب الحوائج ہے۔ جس گھر کا 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہو، اس گھر کے بڑوں کی کیا بات کرو۔ جس کی اپنی مٹھیاں نہ کھلی ہوں وہ ہماری بند قسمت کھول دے، تو پھر اس کا کیا کہنا جو اسلام کے ہاتھوں کی بندھی رسیاں کھول دے۔ اللہ اکبر، بات کو پلٹ دیجئے، اس کا کیا کہنا جو بندے ہاتھوں سے یزیدیت کے ہاتھوں کو باندھ دے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ تو توسل جناب زینب کبریٰ، چونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تاریخ منائی کم جاتی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس تاریخ کو ذرا سا بڑھائیے آگے، کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس سال بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ اس سال میں اس تاریخ کو جناب زینب کبریٰ کے روضہ مقدس تک پہنچ سکوں۔ خدا نے شرف عطا کیا کہ شہزادی کا میلاد منایا، شہزادی کے روضے پر، اس تاریخ کے اعتبار سے جو وہاں منائی جاتی ہے، نہ کہ پہلی شعبان۔ آپ کے یہاں کا مسئلہ اور جناب زینب کبریٰ کے روضے پر آپ کی میلاد منائی جاتی ہے جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، اور شہادت منائی جاتی ہے رجب کی 15 تاریخ۔ اور ہمارے یہاں چونکہ میلادوں کا سلسلہ ایسا رہتا ہے کہ 13 رجب کی خوشی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم ہر ایک آنے والی تاریخ میں میلاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور سے آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ جہاں جہاں تک بات پہنچا سکتے ہوں اس کو گائیڈ کیجئے کہ اس شب کو، اس روز کو منائیے روز شہادت جناب زینب کبریٰ۔ اگر کوئی 24 صفر کو مناتا ہو کہ 22 صفر کو مناتا ہو، وہ مناتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، لیکن اس تاریخ کی عظمت کا خیال کرنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے یک نہ شد 2 شد، وہاں پر بھی ثواب ملے، یہاں پر بھی ثواب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب جناب زینب کبریٰ کا توسل، یاد رکھیں، تمام تر حاجات کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دروازے قرار دیے گئے۔ تو 2 رکعت نماز توسل، یہ وہی نماز جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر ہدیہ پیش کرنے کے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطینا۔ یہ تو اتنا آسان سا نسخہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کسی کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی۔ اس نماز کا نام نماز ہدیہ ہے۔ ہدیہ بخدمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ۔ جس کو جو چیز پسند ہو اسے وہی تو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ کسی کو مٹھائی پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، اور آل محمد کو نماز بڑی پسند ہے، تو ہدیہ کیجئے آل محمد کی بارگاہ، خاص طور سے بیوی کی بارگاہ میں۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، 14 کے ماننے والے تو 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد شہزادی کونین جناب زینب کبریٰ، شہزادی کونین کی ثانی جناب زینب کبریٰ، آپ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 69، 1 کم 70، 69 جسے کہتے ہیں اردو میں۔ اس تعداد میں درود کی تلاوت کریں۔ 2 رکعت نماز، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 69 مرتبہ 69 ٹائم آپ پڑھیں گے درود۔ اور یہ 3 عمل
پھر ہدیہ کریں گے جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں، پھر اپنی حاجت طلب کریں گے۔ اور ایک رات کا عمل نہیں ہے، یہ 14 دن کا عمل ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہی 14 دن مکمل ہونے سے پہلے بھی اگر حاجت پوری ہو جائے تو عمل 14 تک ہی مکمل کیجئے کہ پہلا حصہ تمنا میں تھا، بعد کا حصہ شکرانے میں ہو جائے گا۔ تو توسل کا طریقہ جو علماء نے بتایا، اب آئے گی میں نے 5 کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے آیت نمبر 6، اور عجیب اتفاق ہے جناب زینب کبریٰ کے اس میں گرامی میں 5 حروف زین اور اب کے اعتبار سے، اور شہزادی کو 5 معصومین نے اپنی آغوش میں پالا۔ جناب زینب کبریٰ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے 7 معصومین کا دور دیکھا ہے۔ 14 میں سے 7 معصومین کا دور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا، یعنی 5ویں امام علیہ السلام تک جناب زینب کبریٰ اس سرزمین پر روبہ حیات ظاہر رہی، یعنی اول محمد سے لے کر اور 5ویں امام تک 7 معصومین۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی اور شخصیت نہیں ملتی۔ تو کمال شخصیت ہے کہ آپ کے لیے تاریخ کے جملے ہیں کہ نام رکھا اللہ کے رسول نے، اور پھر ارشاد فرمایا آپ کا چہرہ مقدس، آپ کا نور جمال کیسا ہے؟ اللہ کبھی فرماتے ہیں بالکل شبیہ ہے ختیجہ کبریٰ ہے، اپنی نانی پر گئی ہیں۔ خدا معلوم اللہ کے رسول نے کیا شکل دیکھ کے فرمایا تھا، اور شکل دیکھ کے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کمال مصطفیٰ کہاں ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ شکل نہ دیکھیں، صفات دیکھیں۔ آغوش میں لیے ہوئے بچی کو آپ فرماتے ہیں بالکل ختیجہ کبریٰ کی شبیہ ہے، جیسے سخی وہ تھیں، جیسے جانثار وہ تھیں، جیسے ایثار ختیجہ کبریٰ نے کیے، جیسے اسلام کو بچانے کے لیے، جیسے ختمی مرتبت کی حفاظت کے لیے ختیجہ کبریٰ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ایسے جناب زینب کبریٰ۔ یا بعض علماء کہتے شاید اللہ کے رسول نے متوجہ کیا کہ اگر ختیجہ کبریٰ کو ماں سمجھ کے کوئی احترام کرے تو کوئی امتی پہ زینب کی چادر